ذرا مظلوم میں کربلا امام صاحب الزمان رو کے یاد کرتے ہیں کہ جب حسین قاسم کے ٹکڑوں کو اٹھا رہے تھے وہی منظر یاد کر کے پردہ غیبت میں روتے ہیں کہ پامال جیتے جی جو ہوا ہے اسے سلام، ہائے پامال جیتے جی جو ہوا ہے اسے سلام، رو کر لہو یہ کہتے ہیں خود صاحب زمان، پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں، پامال لاشا دیکھ کے مظلوم میں کربلا وہ غربت کا زماں جب قاسم کی ایڑیوں کے نشان ہمیں حسین مٹا رہے تھے تو وہ کیا کہتے تھے، ہائے یہ کہے کہ کچھ نشانوں کو شہد چومنے لگے، یہ کہے کہ کچھ نشانوں کو شہد چومنے لگے، عباس دیکھو رگڑی ہے کاسوں نے ایڑیاں، پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں، پامال لاشا دیکھ کے ہر ٹکڑے اٹھانے داشت میں، ٹکڑے اٹھانے لاش کے سرور کے ساتھ ساتھ، ٹکڑے اٹھانے لاش کے سرور کے ساتھ ساتھ، زہرا گئی ہے دشت میں جانے کہاں کہاں، پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں، ربی ربی دو کلارا سماعت کل مطابق 8 محرم 10:30 بجے جہاد گراؤنڈ گلی نمبر 6 میں برمکان سید اسد شاہ صاحب کے یہاں اس مجلس سزا سے علامہ زین اللہ صدقوی صاحب 11:30 بجے خطاب کریں، تمام لوگوں سے اس مجلس سزا کی شرکت کی اصلاح ہے۔ ایک اور مجلس سزا امام بارگاہ دربار احمد خان میں بھی کل منعقد ہوئی ہے۔ یہ اس مجلس سزا سے خطیب اہل بیت جناب منور عباس بدیری صاحب خطاب کر رہے ہیں، اور علماء و ذاکرین اعلان میرے پاس نہیں ہے، مجھے آتے ہوئے کہا کہ اعلان کر دیجیے گا۔ اور ایک اور مجلس سزا ہے برمکان ممتاز علی شاہ مولا اسلام آباد صاحبان میں اس سالہ مجلس سزا منعقد ہوگی۔ کل یہ مجلس سزا دن کی 1 بجے شروع ہوگی، اس مجلس سزا سے بھی منور عباس بدیری صاحب خطاب کریں گے، تمام مومنین سے اس مجلس سزا میں شرکت کی اصلاح ہے۔ بآواز بلند سلامات۔ اس وقت میں خاطردار ہوں آج کی مجلس سزا سے خطاب کے لیے خطیب عالم اسلام جناب علامہ ڈاکٹر سید ماجد رضوی صاحب سے کہ وہ اپنے خطاب کے لیے جلوہ افروز منبر ہوں۔ بآواز بلند سلامات۔ Yes,
السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. صلوات محمد پروردگار عالم کا اس بات پر کروڑوں اربوں اور اربوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں قدیر کی نعمت کے منکروں میں شمار نہیں کیا اور اس نے ہمیں نعمت قدیر کے اقرار کرنے والوں میں شمار کیا ہے اور ہمیں ان لوگوں سے دور رکھا کہ جو بخن بخن کہہ کر پھر گئے. ہمیں علی کی بھی معرفت عطا کی اور جنہوں نے علی سے دغا کی ان کی پہچان بھی عطا کی. ہم 1400 برس سے ذکر حسین کے صدقے سے حق کو بھی پہچانتے ہیں اور باطل کو بھی پہچانتے ہیں اور ہم 1400 برس سے ذکر حسین کے صدقے سے ذکر حسین کے ذریعے مسلسل باطل کا پیچھا کر رہے ہیں مسلسل باطل کا پیچھا کر رہے ہیں اور باطل ہماری نگاہوں سے دور نہیں ہے. جہاں پر بھی حق کا تذکرہ ہوتا ہے ہم اگر باطل کو پہچاننا چاہتے ہیں تو ہم ذکر علی چھیڑ دیتے ہیں. یہ پہچان ہمیں صحابہ نے بتائی. اگر باطل کو پہچاننا ہے تو ذکر علی چھیڑ دیا جائے. جس کے چہرے پہ آثار خوشی آ جائیں وہ حق پر ہے اور جس کا چہرہ بگڑ جائے سمجھ لینا نہ حسب کا اچھا ہے نہ نسب کا اچھا ہے. نہ
حسب کا اچھا ہے، نہ نسب کا اچھا ہے، اور نہ شجرے کا اچھا. یعنی یہ بات طے کر لینا کہ نہ حسب کا اچھا ہے، نہ نسب کا اچھا ہے، نہ شجرے کا اچھا ہے. اس لیے کہ علی کی نگاہ یقیناً ایک ولی کی نگاہ ہے. علی کی نگاہ ولی کی نگاہ ہے، اور ولی کا نام ہے اللہ. علی کی نگاہ ولی کی نگاہ ہے، اور ولی کا نام ہے اللہ. تو علی کی نگاہ اللہ کی نگاہ ہے، اور علی اللہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اور یہ نگاہ اور اس نگاہ کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ عین اللہ کا تذکرہ قرآن میں نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ عین اللہ کا تذکرہ قرآن میں نہ ہو. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ وجہ اللہ کا ذکر قرآن میں ہے. تو جب اللہ کا چہرہ ہے تو چہرہ بغیر آنکھ کے تو ہوتا نہیں ہے. چہرہ بغیر آنکھ کے تو ہوتا نہیں ہے. چہرے پر آنکھ ضروری ہے، اور آنکھ انتہائی اہمیت رکھتی ہے. اسی کے لیے اللہ نے کہا، اور آپ ضرور اس پر غور فرمائیں گے، آپ سے بڑھ کر کون غور فرما سکتا ہے. اس لیے اللہ نے ایک آیت رکھی ہے، اور سورہ مبارکہ توبہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے، انسانوں سے کہیے، قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ. اب میں اس لفظ پر آپ کو روکنا چاہتا ہوں، مختصر خطاب ہوگا. اب اس لفظ پر آپ کو روکنا چاہتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے، اے نبی، ان تمام انسانوں سے، تمام مخلوقات سے کہیے کہ تم عمل کیے جاؤ. تمہارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے. جس نے جملہ محفوظ کیا ہے، تمہارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. پھر کتنی مرتبہ عرض کروں کہ تمہارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے. اسی لفظ دیکھنے نے ثابت کیا کہ اللہ کی کوئی آنکھ ہے جو دیکھ رہی ہے. یعنی اس آنکھ کے دیکھنے کو اللہ نے اپنا دیکھنا کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں، تمہارے ہر عمل کو میں دیکھ رہا ہوں. تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ تمہارے ہر عمل کو میں دیکھ رہا ہوں، تو اللہ نے یہاں اپنے کو تنہا نہ رکھا. جیسے جب اللہ نے اپنی ولایت کا تذکرہ کیا تو ولایت میں اپنے کو تنہا نہ رکھا، اور دو کو شامل کیا کہ ولی تمہارا رسول بھی ہے، ہمارا رسول بھی ولی ہے، اور تمہارا ولی علی بھی ہے. میں بھی ولی ہوں، رسول بھی ولی ہے، اور علی بھی ولی ہے. یہاں پر جب نگاہ کا تذکرہ کیا، جب دیکھنے کی بات کی، تو یہاں پر بھی خود اپنے کو تنہا نہ رکھا، بلکہ کہا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. تمہارے ہر عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اور اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے. سلامت رہنا. تمہارے ہر عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اور اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے. یعنی اس بات پر ذرا آپ شد و مت کے ساتھ غور فرمائیں کہ آپ تو صاحبان معرفت بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس بات پر آپ کو یقین ہے کہ ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو نگاہ خدا سے ہٹ کر ہو. یعنی وہ کہتا ہے کہ تم جلوت میں ہو، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. تم خلوت میں ہو، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. تم چھپے ہوئے ہو، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. تم نگاہ انسانی سے چھپ جاؤ، ہماری نظر سے نہیں چھپ سکتے. ہم ہر جگہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. تمہارا چلنا ہماری نگاہ میں ہے، تمہارا پھرنا ہماری نگاہ میں ہے، تمہارا کھانا ہماری نگاہ میں ہے، تمہارا پینا ہماری نگاہ میں ہے، تمہارا باتیں کرنا ہماری نگاہ میں ہے، تمہارا خاموش رہنا ہماری نگاہ میں ہے، تمہارا کسی سے معانقہ کرنا ہماری نگاہ میں ہے، تمہارا کسی سے مسافرہ کرنا ہماری نگاہ میں ہے، تمہارا حقوق ادا کرنا ہماری نگاہ میں ہے، تمہارا فرائض ادا کرنا ہماری نگاہ میں ہے. تم پڑوسی سے بات کرتے ہو، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تم بچوں سے بات کرتے ہو، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تم اپنے ہمسنوں سے بات کرتے ہو، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تم گھر میں ہوتے ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تم باہر ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تم تنہائی میں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تم کہیں دو ہو، تیسرے ہم بن جاتے ہیں. تم کہیں تین ہو، چوتھے ہم بن جاتے ہیں. یعنی کہیں بھی تم ہماری نگاہ سے بعید نہیں ہو، ہماری نگاہ سے ہٹے ہوئے نہیں ہو. اب جب اللہ نے کہہ دیا کہ تمہارے ہر عمل کو ہم دیکھ رہے ہیں، بالکل اللہ نے کہا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ویسے ہی رسول بھی دیکھ رہا ہے، ویسے ہی رسول بھی دیکھ رہا ہے. جب اللہ نے کہہ دیا، اور قرآن میں دیکھیے وسائل معرفت کی بھرمار ہے. یہ میرا عنوان ہے،
قرآن میں وسائل معرفت کی بھرمار ہے. یہی آیت آپ کو معرفت کی بلندیوں پر پہنچانے کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے کہا تمہارے ہر عمل کو میں دیکھ رہا ہوں. تو اس وقت ہمارا مجلس میں بیٹھا ہونا اللہ دیکھ رہا ہے. تصور فرمائے, اس وقت ہم مجلس میں بیٹھے ہیں, اللہ دیکھ رہا ہے. تو جیسے اللہ دیکھ رہا ہے ویسے ہی رسول بھی دیکھ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں ہمارے ساتھ صرف اللہ نہیں ہے بلکہ رسول اللہ بھی ہے. ہمارے ساتھ صرف اللہ نہیں بلکہ اللہ کا رسول بھی ہے, یعنی پیغمبر بھی ہمارے ساتھ اس وقت یہاں موجود ہیں. اور جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں رسول ہے. اس بات کو آپ سمجھیں, میں آپ کو اس کی فورس بتا رہا ہوں کہ جہاں جہاں اس آیت نے بتایا کہ جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں رسول ہے, جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں رسول ہے. جس جس چیز کو اللہ جیسے دیکھ رہا ہے ویسے ہی اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے. لیکن یہاں پر بھی اللہ نے آیت کامل نہیں کی بلکہ آیت آگے بڑھی, کہا جیسے میں دیکھ رہا ہوں ویسے ہی رسول دیکھ رہا ہے اور ویسے ہی کچھ مومنین ہیں جو دیکھ رہے ہیں. ویسے ہی والمومنون, ویسے ہی کچھ مومنین ہیں جو دیکھ رہے ہیں. اب ان مومنین کو تلاش کرو کہ وہ مومنین کون ہیں, وہ ایمان والے کون ہیں کہ جو ویسی ہی نگاہ رکھتے ہیں جیسے اللہ رکھتا ہے اور جیسے رسول اللہ رکھتے ہیں. تو اب کیسے معلوم ہو کہ وہ مومنین کون ہیں؟ پہلے تو آپ نگاہ رسول و علی کی وسعت کو محسوس کریں کہ نگاہ رسول و علی کی وسعت کیا ہے. توجہ فرمائیے, آپ نے ایک جملہ آپ کے حوالے کروں کہ علی کی نگاہ اور رسول کی نگاہ کی وسعت, علی کی نگاہ اور رسول کی نگاہ کی وسعت اتنی ہی ہے جتنی خود اللہ کی نگاہ کی وسعت ہے. سلامت رہے. جملہ بہت آسان تھا لیکن جملہ بہت اہم ہے. اس جملے کو آپ کو محفوظ کرنا چاہیے, لیکن آپ نے محفوظ کیا. علی کی اور نبی کی نگاہ کی وسعت ویسی ہی ہے کہ جیسے اللہ کی نگاہ کی وسعت ہے. اس لیے کہ اللہ نے شامل کیا. جب بات ایسی آ جائے کہ بندہ صفات خدا میں شریک نظر آئے تو پھر یہ شرک نہیں ہوتا, پھر یہ عین ایمان ہو جاتا. جب اللہ کسی بندے کو اپنے ساتھ کسی صفت میں شریک کر لے تو پھر اس صفت کا ذکر کرنا عین ایمان ہوتا ہے. اب ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے علی کو اتنا بڑھا دیا کہ اللہ سے ملا دیا. اب اللہ سے پوچھا جائے گا کہ یا اللہ تو نیچے آیا ہے یا علی کو بلند کیا ہے. سلامت رہنا. دیکھنا تو یہ ہے نا کہ اللہ سے پوچھا جائے گا کہ تو بندے کی حدود تک آیا ہے یا بندے کو تو نے اپنے تک بلند کیا. تو اللہ کے یہاں پستی تو ہے ہی نہیں, اللہ کے یہاں پستی تو ہے نہیں, وہ پست تو ہوتا ہی نہیں. اس کا نام علی ہے. علی کا مطلب مسلسل بلند ہونے والا, مسلسل بلند ہونے والا. تو اللہ پستی میں تو آتا نہیں ہے. اب اگر کسی بندے کو اپنے جیسی صفات دے رہا ہے تو ضروری ہے کہ بندے کو بھی اتنا ہی بلند کرے جتنا خود وہ بلند ہے. بندے کو بھی اتنا ہی بلند کرے جتنا وہ خود بلند ہے. تو ضروری ہے کہ صفات کا آئینہ تلاش کیا جائے. صفات کا آئینہ, یہ میں بار بار ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں اور آج اس کی تشریح کرتا ہوں کہ صفات کا آئینہ, صفات کا آئینہ کسے کہتے ہیں؟ ابھی میں نے نگاہ والی بات کو روکا ہوا ہے کہ نگاہ رسول کیا ہے اور نگاہ علی کی وسعت کیا ہے. ابھی اس کو سمجھاؤں گا اور آپ سے دعا لوں گا, لیکن چاہتا ہوں کہ صفات کا آئینہ, یہ بار بار یہ ٹرم کیوں استعمال ہو رہی ہے, یہ اصطلاح کیوں استعمال ہو رہی ہے کہ اللہ نے انہیں اپنی صفات کا آئینہ بنایا ہے. اور میں پرسوں عرض کر چکا کہ یہ کوئی ایسا آئینہ نہیں ہے جس کے پیچھے زنگ لگا ہوا ہے اور اس میں دیکھا جا رہا ہے. یہ آئینہ اس کو کہتے ہیں کہ جسے آپ ریپلیکا کہتے ہیں, جسے آپ کسی کا ہم شکل ہو جانا کہتے ہیں, کسی کا ہم صفت ہو جانا کہتے ہیں. مثلا میں آپ کے حوالے ایک مثال کرتا ہوں اور اسی مثال سے آپ سمجھیں گے کہ آئینہ کن معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. ہم ان آنکھوں سے پورے مناظر دیکھ رہے ہیں,
ان آنکھوں سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ان آنکھوں سے میں باہر کے مناظر کو دیکھ رہا ہوں، ان آنکھوں سے میں سورج کو بھی دیکھتا ہوں، ان آنکھوں سے میں چاند کو بھی دیکھتا ہوں، ان آنکھوں سے میں ستاروں کو بھی دیکھتا ہوں، ان آنکھوں سے میں انسانوں کو بھی دیکھتا ہوں۔ ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، لیکن اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھ پا رہے۔ اتنی مشکل بات نہیں کی ہے۔ ہاں، جس کی سمجھ میں آ گیا اس کو میرا سلام ہے، اور جس کی سمجھ میں نہیں آیا اس کو بھی سمجھاتا ہوں کہ بھائی انسان اپنی آنکھوں سے سارے مناظر دیکھ رہا ہے۔ میں اس وقت اپنی آنکھ کو نہیں دیکھ پا رہا، آپ اس وقت اپنی آنکھ کو نہیں دیکھ پا رہے۔ آپ کی آنکھ دیکھنے کے لیے میری آنکھ ضروری ہے، اور میری آنکھ دیکھنے کے لیے آپ کی آنکھ ضروری ہے۔ میں آپ کی آنکھوں کو دیکھ رہا ہوں، آپ اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھ پا رہے۔ اسی طرح اللہ جیسے ہماری آنکھ نظر نہیں آتی، ہماری آنکھ نظر نہیں آ رہی، ہمیں اپنی آنکھ نظر نہیں آ رہی، اگر ہمیں اپنی آنکھ دیکھنا ہے، اگر ہمیں اپنی آنکھ دیکھنا ہے تو اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ سامنے آئینہ رکھ لیا جائے اور آئینے میں اپنی آنکھ دیکھی جائے۔ ایسے ہی اللہ نظر نہیں آتا، وہ چاہتا تھا کہ میری آنکھ کو بھی پہچانا جائے، میرے ہاتھ کو بھی پہچانا جائے، تو اس نے علی کو آئینے کے طور پر خلق کیا۔ اس کی آنکھ میری آنکھ ہے، اس کا جو فرمائیں گے نا ہم نے کہ علی کو آئینہ بنا دیا کہ اگر میری آنکھ دیکھنا ہے تو علی کی آنکھ دیکھو، علی کی آنکھ دیکھو، ان کی آنکھ دیکھو، یہ ید اللہ ہے، یہ عین اللہ ہے۔ تو بار بار یہ مفاہیم اس لیے دہرائے جاتے ہیں تاکہ لفظ ولایت سمجھ میں آ جائے، اور لفظ ولایت پر اس لیے گفتگو ضروری ہے کہ یہ قرآن کا لفظ ہے اور قرآن کو قیامت تک رہنا، اس لیے لفظ ولی پر بات ہوگی، اس لیے لفظ ولایت کی وسعتوں پر بات ہوگی، اس کی لامحدودیت پر گفتگو ہوگی۔ تو اب ایک نگاہ ہے اللہ کی، اور ایک نگاہ ہے رسول کی، اور ایک نگاہ ہے علی کی۔ ان تینوں نگاہوں میں فرق نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے اللہ دیکھ رہا ہے ویسے ہی رسول دیکھ رہا ہے، اور ویسے ہی مومنین دیکھ رہے ہیں، ویسے ہی مومنین دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ مومنین کون ہے، کیسے پتہ چلے کہ مومنین کون ہے؟ ایک بار ایک سائل کہیں کسی منزل پر، میں یہ روایت درج کر چکا اور آج آپ کے حوالے کرتا ہوں، اس لیے کہ آج کے دن کے موضوع میں روایت آ رہی ہے کہ ایک سائل جا رہا ہے اور اس نے آل محمد کے گھر کے سامنے سے اپنے آپ کو گزارا تو دیکھا امام حسن کا شہزادہ قاسم ابن حسن 6 برس کے ہیں اور اپنے گھر کے بائیں باب میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اس شخص نے دیکھا کہ ان کا، اور یہ سوچا کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے گھر کا بچہ جھولے میں بھی لوح محفوظ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ اچھا موقع ہے، میں ان کے گھر کے ایک شہزادے کا امتحان لے لیتا ہوں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے گھر کا بچہ بھی جھولے میں لوح محفوظ پڑھتا ہے۔ یہ ابھی مجھے صاحبزادے شہزادے نظر آ گئے تو میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں۔ رکا، بیٹھا، سلام دیا، جواب سلام دینا۔ کہا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ابن حسن۔ کہا کیا بات ہے، کیا سوال ہے؟ کا سوال یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، عمل کیے جاؤ، تمہارے ہر عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے اور مومنین بھی دیکھ رہے ہیں۔ کہا یہ آیت ہے سورہ مبارکہ توبہ کی، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں مومنین سے مراد کون ہے؟ اللہ تو سمجھ میں آ گیا، اللہ کا رسول تو سمجھ میں آ گیا، اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں مومنین سے مراد کون ہے؟ شہزادے نے مجھ سے ہی پلٹ کے سوال کیا، پہلے تم بتاؤ کہ مومنین سے مراد تمہاری نگاہ میں کون ہے؟ یہ طریقہ ہے گفتگو کا آل محمد کی کہ پہلے تم بتاؤ کہ تمہاری نگاہ میں مومنین سے مراد کون ہے؟ اس نے کہا جو من جملہ ایک تفسیر، جامع تفسیر ہے، جو عمومی تفسیر ہے، اس نے وہی جملہ کہہ دیا جو آج بھی چل رہی ہے تفسیر، وہاں سے چل رہی ہے اور آج تک چل رہی ہے۔ کہا مومنین سے مراد تمہاری نگاہ میں کون ہے؟ تو اس نے کہا مومنین سے مراد سارے مسلمان، سارے مسلمان۔ شہزادے نے کہا اچھا سارے مسلمان، یعنی سارے مسلمان بھی ویسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسے اللہ اور رسول دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا بظاہر ایسا ہی ہے۔ اچھا تم بھی مسلمان ہو؟ کہا ہاں میں مسلمان ہوں الحمدللہ۔ کہا اس کا مطلب ہے تم بھی ویسے ہی دیکھ رہے ہو جیسے اللہ اور رسول دیکھ رہا ہے؟ مشکل بات نہیں ہے، اتنی مشکل بات نہیں، بہت آسان سی روایت ہے۔
اس کا مطلب ہے تم بھی ویسے ہی دیکھ رہے ہو جیسے اللہ اور رسول دیکھ رہا ہے. چپ ہو گیا. اور اسبات یعنی خاموشی اسبات کی نشانی ہے. خاموش ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ جواب ہاں میں ہے. اچھا تم بھی ویسے ہی دیکھ رہے ہو کہ جیسے اللہ اور اس کا رسول دیکھتا ہے. اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم بھی ویسے ہی دیکھ رہے ہو کہ جیسے اللہ اور رسول دیکھتا ہے تو میں تم سے صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ اس وقت تم تو یہاں موجود ہو, یہ بتاؤ تمہارے گھر والے گھر میں کر کیا رہے ہیں؟ تم تو یہاں موجود ہو, تمہارے گھر والے کیا کر رہے ہیں اس وقت گھر میں؟ تو وہ چپ ہو گیا. اب شہزادے نے کہا اور اگر تم نہ بتا سکو تو مجھ سے پوچھ لو, میں بتاتا ہوں. سلامت رہا. کہا اور اگر تم نہ بتا سکو تو مجھ سے پوچھو, میں بتاتا ہوں. ایک بار اس نے کہا اتنا بڑا دعویٰ, اتنا بڑا دعویٰ, اتنا بڑا دعویٰ, آپ بتائیے کہ یہاں مومنون سے کیا مراد ہے؟ تو شہزادے نے آل محمد کی تفسیر کا ایک ایسا جملہ محفوظ کروا دیا کہ جو جملہ تفسیر خدا والا جملہ ہے, جو جملہ معنی خدا والا جملہ ہے. ایک بار کہا کہ آپ بتائیے کہ مومنین سے کیا مراد ہے؟ تو شہزادے نے تفسیر لکھوائی, تعبیر لکھوائی. کہا یہاں مومنین سے مراد پچھلے عہد میں میرے بابا حسن اور اس عہد میں میرے چچا حسین. کہا ہر دور کا امام ویسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جیسے اللہ دیکھتا ہے. کا مومنین سے مراد ہر دور کا امام. تو اس دور میں بھی تو ایک امام ہے, اس کی نگاہ بھی وہی نگاہ ہے کہ جو اللہ والی نگاہ ہے. تو اس آیت نے بتایا, جملہ ضائع نہ ہو, اس آیت نے بتایا کہ ہر دور میں ایک عین اللہ کا ہونا بہت ضروری ہے. اس آیت نے بتایا کہ ہر دور میں ایک عین اللہ کا وجود ضروری ہے. اب وہ عین اللہ, اب وہ نگاہ خدا, اس کی وسعتیں کیا, کیسے دیکھ رہا ہے وہ نگاہ والا کہ جسے اللہ کی نگاہ کہا جاتا ہے. دیکھ کیسے رہا ہے؟ سامنے کی بات ہے, یہ ہے رسول اور وہ ہے علی. یہ ہے رسول کی نگاہ اور وہ ہے علی کی نگاہ. رسول کی نگاہ یہ ہے, رسول کی نگاہ یہ ہے کہ رسول اللہ مسجد میں نماز پڑھا ہے, سب سے آگے رسول اللہ ہے, اور نبی سب میں ایک صحابی ہیں جو پیغمبر کے صحابی کا شرف حاصل ہوا. میسرہ نام ہے, جو جناب ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے غلام تھے, اور انہوں نے پیغمبر کو ہبہ کر دیا. پیغمبر سب سے آگے نماز پڑھا رہے ہیں اور مسجد کی 9ویں صف میں میسرہ نماز پڑھ رہے ہیں. ایسے میں نماز ختم ہوئی, میسرہ سے ایک ایسی حرکت سرزد ہو گئی کہ ان کی نماز ٹوٹ گئی, ان کا وضو ٹوٹ گیا. اور ایسے میں پیغمبر مڑے اور مڑ کر 9ویں صف میں پیچھے مڑ کر کہا, ہو گیا میسرہ, ہو گیا صلاۃ, میسرہ کھڑے ہو جاؤ, نماز دوبارہ پڑھو. کیا سنا آپ نے؟ میسرہ کھڑے ہو جاؤ, نماز دوبارہ پڑھو. میسرہ لرز گئے اور کہا یا رسول اللہ میں نماز دوبارہ پڑھتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ مجھے نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی, لیکن یا رسول اللہ آپ تو آگے دیکھ رہے تھے, میں پچھلی صف میں 9ویں صف میں تھا. تو پیغمبر نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے, اراکم من خلفی کما اراکم من قدامی, جیسے میں تمہیں سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. ادھر جیسے میں سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے ہی پشت سے بھی دیکھتا ہوں, ویسے ہی پشت سے بھی دیکھتا ہوں. تو یہ ہے نگاہ رسالت کہ ہر جگہ ہے نگاہ رسالت. جیسے اللہ کسی زاویے کا محتاج نہیں ہے, اللہ کسی زاویے کا محتاج نہیں, ویسے ہی رسول اللہ کسی زاویے کا محتاج نہیں. ہر جگہ دیکھ رہا ہے, ہر جگہ دیکھ رہا ہے. اب یہ ہے رسول کی نگاہ, اور اب میں آپ کو علی کی نگاہ کی وسعت بتا رہا ہوں. تیار ہے سننے کے لیے؟ جیسے سن رہے روزانہ, آج بھی آپ کو میں سلام کرتا ہوں کہ اس خراب موسم میں آپ حضرات تشریف لائے ہیں, تو یقیناً آپ نے اپنے آپ پر احسان کیا ہے, آپ نے اپنے آپ پر احسان کیا ہے, اس لیے کہ آپ ان موسموں کو بھی پار کرتے ہوئے آ گئے, اور موسموں کو پار کرتے ہوئے آپ نے بتایا کہ ذکر حسین کسی موسم کی تبدیلی اور پابندی کا محتاج نہیں ہے. ہر موسم میں ہوتا ہے, ہر موسم میں ذکر حسین ہوتا ہے, اس لیے کہ یہ شجرہ طیبہ ہے.
شجرہ طیبہ کے لیے میں آیت آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے علم ترا ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے پاک شجر کی مثال کلمہ پاک سے دے رہے ہیں, اپنے پاک کلمے کی مثال پاک شجر سے دے رہے ہیں. ہمارے پاک کلمے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پاک درخت, اور یہ درخت وہ ہے جو ہر موسم میں پھل دے رہا ہوتا ہے. یہ درخت وہ ہے جو ہر موسم میں پھل دے رہا ہوتا ہے. تو یہ درخت, یہ شجرہ طیبہ کسی موسم کا محتاج نہیں ہے. خدا آپ کے علم میں اضافہ کرے, آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کرے. اب یہ ہے علی کی نگاہ کی وسعت, اور میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں پیغمبر کی نگاہ کی وسعت یہ ہے کہ پیغمبر جیسے سامنے سے دیکھ رہے ہیں ویسے ہی پشت سے دیکھ رہے ہیں, اور ہر جگہ دیکھ رہے ہیں. جہاں جہاں اللہ کی نگاہ ہے وہاں وہاں رسول کی نگاہ ہے. اور اب علی نے اپنی نگاہ کی لامحدودیت کی طرف اشارہ کیا. ایک بار رسول اللہ معراج سے واپس آئے, رسول اللہ معراج سے واپس آئے. واپس جب آئے صرف ایک جملہ ہے کہ جس جملے میں آپ کو علی کی نگاہ کی وسعت دیکھنا ہے. رسول اللہ معراج سے واپس آئے, معراج سے جب واپس آئے تو علی پہلے سے زمین پر موجود, اور علی نے رسول اللہ سے ایک جملہ کہا, یا رسول اللہ معراج تک کے حالات آپ بتائیں گے یا میں بتا دوں؟ معراج تک کے حالات آپ بتائیں گے یا میں بتا دوں؟ اب کوئی کہہ سکتا ہے یہ کیا بات ہوئی, علی تو وہاں پہلے سے موجود تھے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ علی تو پردے کے پیچھے تھے, آپ تو خود بتا چکے کہ کعبہ قوسین پر علی ہر جگہ نظر آ رہے تھے, اور آخری پردے کے پیچھے 12 انوار تھے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ علی تو وہاں تھے. میں کہوں گا کہ آپ علی کو سمجھے ہی نہیں, آپ علی کو سمجھے ہی نہیں. اللہ نے کہا جہاں جہاں میں ہوں. نہیں سمجھے آپ؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, مثال نہیں بلکہ سوال کرتا ہوں. اللہ معراج میں کعبہ قوسین پر تھا, بولیے تھا یا نہیں تھا نا؟ تو کیا زمین اللہ کے وجود سے خالی تھی؟ بھائی میں کہہ چکا بات, پتہ نہیں آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے. اللہ اس وقت کعبہ قوسین پر تھا تو کیا زمین پر نہیں تھا؟ اس وقت زمین پر بھی تھا تو کیا مشرقوں میں نہیں تھا؟ مشرقوں میں بھی تھا. تو کیا مغربوں میں نہیں تھا؟ مغربوں میں بھی تھا. تو کیا سرا میں نہیں تھا؟ سرا میں بھی تھا. تو کیا سریا میں نہیں تھا؟ سریا میں بھی تھا. تو کیا جنتوں میں اللہ نہیں تھا؟ جنتوں میں بھی تھا. تو کیا سدرا پہ اللہ نہیں تھا؟ تو سدرا میں بھی تھا. کیا شجر طوبہ پہ اللہ نہیں تھا؟ شجر طوبہ میں بھی تھا. مشرق میں بھی تھا, مغرب میں بھی تھا, شمال میں بھی تھا, جنوب میں بھی تھا, طبقات زمین میں بھی تھا, آسمان کی بلندیوں میں بھی تھا, سدرۃ المنتہا پر بھی تھا, شجر طوبہ پر بھی تھا, جنتوں میں بھی تھا. ہر جگہ اللہ موجود تھا. کہیں آپ نے کہا کہ اگر آپ نے کہہ دیا کعبہ قوسین پر تھا اور فلانی جگہ نہیں تھا تو آپ نے اس مقام کو اللہ سے خالی بنا دیا, اور اللہ ایسا ہے نہیں کہ کوئی مقام اس سے خالی ہو جائے. اس لیے اللہ ہر جگہ موجود ہے کہ وہ ولی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے جب میں ولی ہو کے ہر جگہ موجود ہوں تو علی بھی تو ولی ہو کے ہر جگہ. علی بھی تو ولی ہو کے ہر جگہ موجود ہے. تو علی آسمان پر بھی تھا, علی زمین پر بھی تھا. کیسے پہچانیں گے علی کو؟ خاموش ہو گئے آپ اس بات پر. میں تو سمجھ رہا تھا کہ مجھ سے زیادہ آپ کی معرفت آگے بڑھ جائے گی. معراج کے وقت جہاں جہاں اللہ تھا وہاں وہاں رسول تھا, وہاں وہاں علی تھا. نہ مانے آپ اس بات کو, لیکن میں تو اسی بات پر جمع رہوں گا. معراج کے وقت جہاں جہاں اللہ تھا وہاں وہاں رسول بھی تھا, وہاں وہاں علی بھی تھا. اگر اللہ آسمانوں میں ہے تو رسول و علی بھی آسمانوں میں. اگر اللہ زمین پر ہے تو رسول و علی بھی زمین پر ہے. تو ایک وجود آسمان پر, ایک وجود زمین پر. اب وجود بھی سمجھاؤں گا, ابھی سمجھاؤں گا کہ یہ وجود ہوتا کیا ہے اور کیسے ہر جگہ ہر وجود نظر آ رہا ہے. تو زمین پر بھی علی, تو زمین والے علی نے کہا کہیں تو معراج کے حالات میں بتاؤں. یعنی زمین پر بیٹھے بیٹھے نگاہ علی کعبہ قوسین تک پہنچ رہی تھی. زمین پر بیٹھے بیٹھے نگاہ علی کعبہ قوسین تک, اور 4 داغ عالم تک جہاں جہاں رسول پہنچا وہاں وہاں علی کی نگاہ پہنچی.
بہت ہی آسانی سے سنا آپ نے بولا. جہاں جہاں معراج میں رسول پہنچا وہاں وہاں نگاہ علی پہنچا، اس لیے کہ خود نگاہ رسول بھی وہی ہے اور نگاہ خدا بھی وہی ہے. کہا کہ اس دور میں میرے چچا حسین ویسے ہی دیکھ رہے ہیں کہ جیسے پچھلے دور میں میرے بابا حسن دیکھ رہے ہیں. کا اتنا بڑا دعویٰ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ آپ کے چچا اور آپ کے بابا اس آیت میں شامل ہیں اور وہ ویسے ہی دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اللہ اور اس کا رسول دیکھ رہا ہے. کہا کہ میرے چچا اور میرے بابا تو بہت بڑے ہیں، میں بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سب دیکھ رہے ہیں. سلامت رہے آپ. وہ تو بہت بلند مرتبہ ہے. میں بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے میرے چچا اور میرے بابا دیکھتے تھے. جیسے امام دیکھتا ہے ویسے ہی میں بھی دیکھتا ہوں، اس لیے کہ اس گھر کا تو ہر فرد محمد ہے نا. آج کے جملہ سمجھ میں آ جاتا. کلنا محمد، ہمارے سب کے سب محمد ہیں، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. تو اب چونکہ سب کے سب محمد ہیں تو سب کی نگاہ بھی نگاہ محمد ہے، سب کی نگاہ بھی نگاہ محمد، سب کی نگاہ بھی نگاہ علی ہے. کا اتنا بڑا دعویٰ ثابت تو کریں، ثابت تو کریں. اب وہ حیرت میں تھا کہ قاسم ابن حسن نے یہ کیا کہا کہ میں بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے اللہ دیکھ رہا ہے، جیسے میرے اجداد دیکھ رہے ہیں، جیسے اللہ کا رسول دیکھ رہا ہے ویسے میں دیکھ رہا ہوں. تو قاسم ابن حسن نے اس کی حیرانی کو محسوس کیا. آپ نہ چلے گئے، پسینہ مزے آ رہا ہے اور پریشان آپ ہو رہے ہیں. آپ میرے الفاظ پر غور کریں، میری حرکات و سکنات پر غور نہ کریں. اگر پسینہ پہنچ رہا ہو تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ خاموش نہ ہوئیے گا. بہت اہم امور آپ کے حوالے کر رہا ہوں. وہ حیران ہو گیا کہ یہ شہزادے نے کہا کیا. اب شہزادے نے سمجھا اور شہزادے نے بھانپا کہ یہ دلیل چاہ رہا ہے، یہ دلیل چاہ رہا ہے کہ کیسے یقین آئے اسے کہ میں بھی ہر جگہ موجود ہوں کہ جیسے اللہ ہر جگہ موجود ہے. فوراً شہزادے نے کہا انظر الی یمینک، دیکھ اپنے دائیں طرف. اب جب اس نے دائیں طرف دیکھا تو روایت نے لکھا اسے مشرقین تک قاسم ہی قاسم دکھائی دے رہے تھے. اسے مشرقین تک قاسم ہی قاسم دکھائی دے رہے تھے. پھر کہا انظر الی، یہ سارے دیکھ اپنے بائیں طرف. بھائی جملہ جوڑ لو نا، بائیں طرف بھی قاسم ہی قاسم دکھائی دے رہے تھے. یعنی پورا وجود عالم قاسم کے وجود سے بھرا ہوا تھا، ہر جگہ قاسم نظر آ رہے تھے. ارے ابھی تم اس قاسم کو نہ سمجھے تو قاسم جنت و نار کو کیا سمجھو گے. ابھی تم حسن کے بیٹے قاسم کو نہ سمجھو تو جنت و دوزخ کے قاسم کو کیا سمجھو گے، قاسم نار و جنہ کو کیا سمجھو گے. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ ہے نگاہ خدا کی وسعت. اس کو کہتے ہیں مسائل معرفت، کہ جہاں جہاں نگاہ خدا ہے وہاں وہاں نگاہ ولی ہے. جملہ قبول ہے یا ناقبول ہے؟ جہاں جہاں ایک ولی کی نگاہ ہے وہاں وہاں دونوں اولیاء کی نگاہ ہے. تو جیسے وہ دیکھ رہے ہیں ویسے یہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو اس وقت ہم تنہا نہیں بیٹھے، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے، رسول اللہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، اور علی ولی اللہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے. اس دور کا علی بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، اس دور کا حسین بھی ہمیں دیکھ رہا ہے. ہر دور کا ولی اس وقت یہاں موجود ہے. اس لیے کہ جہاں جہاں عین اللہ جائے گی، جہاں جہاں عین اللہ کا تصور جائے گا وہاں وہاں نگاہ خدا کے ساتھ نگاہ ولی جائے گا. تو اس وقت ہم تنہا نہیں بیٹھے، ہمارے ساتھ کچھ وجود اور بھی، ہماری آواز بھی سنی جا رہی ہے، ہمارے چہروں کو دیکھا بھی جا رہا ہے. آج کے جملے کو محفوظ کر لیتے، ہمارے چہروں کو وہ دیکھ رہا ہے جو خود اللہ کا چہرہ ہے، جو خود اللہ کا چہرہ ہے وہ ہمارے چہروں کو دیکھ رہا ہے اور ہمارے چہروں کے خد و خال کو دیکھ رہا ہے. وہ
بات چھوٹی سی آگے بڑھائیں گے اگر آپ کی اجازت ہو. پریشان تو نہیں ہو گئے آپ حضرات؟ ایسی بات ہے اگلی مجلس بھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ دامن وقت اپنے مقررہ وقت میں سمٹ جائے اور بات بھی مکمل ہو جائے، کیونکہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ذرا دیر سے بیٹھا، لیکن چاہتا ہوں کہ مضمون مکمل ہو جائے، مضمون مکمل ہو جائے. میں نے کہا کہ آیتیں قرآن میں موجود ہیں تو جب تک لفظ ولی قرآن میں ہے تو ولایت پر بات ہوگی. کوئی یہ پوچھے گا نہیں کہ کب تک ولایت پر بات ہوگی، ہم کہیں گے کہ جب تک قرآن ہے تب تک ولایت پر بات ہوگی. اور دوسرا بڑا جملہ یہ ہے کہ جب تک اللہ ولی ہے تب تک علی ولی پر بات ہوگی، تب تک علی ولی پر بات ہوگی، تب تک ولایت علی پر بات ہوگی. اور چونکہ مسلسل نئی نسل جوان ہو رہی ہے تو صرف بوڑھوں کو تھوڑی سنانا ہے، نئی نسل کو بتانا ہے کہ ولایت کیا ہے، نئی نسل کو بتانا ہے کہ عقیدہ کیا ہے، نئی نسل کو سمجھانا ہے کہ اصل عقیدہ کیا ہے اور کسے عقیدہ کہتے ہیں اور معرفت کسے کہتے ہیں. تو دیکھیے یہ معرفت کے وسائل جو باتیں کی جا رہی ہیں، اصل ہدف ہے معرفت خدا بندی. میرا بار بار موضوع یہ ہوتا ہے، اصل ہدف ہے معرفت خدا بندی، یعنی اللہ کو پہچانا جائے. اللہ نظر نہیں آ رہا تو کوئی ایسا ہو کہ جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. تو ولایت کی تعریف اہل سنت علماء نے لکھی، ولی کی خصوصیات اہل سنت علماء نے لکھی، اور ان میں سے 2-3 آپ کے حوالے کرتا ہوں. کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو ہر وقت غمگین رہتا ہے، یعنی ولایت کی ایک نشانی یہ ہے کہ ولی ہنستا ہوا دکھائی نہیں دیتا، روتا ہوا دکھائی دیتا ہے. جملہ کہہ دیا کہ وہ فراق خدا میں روتا ہے، تلاش خدا میں روتا ہے، اس کی آنکھیں نم رہتی ہیں. ولایت ولی کی آنکھیں نم رہتی ہیں. دوسری نشانی یہ ہے کہ ولی وہ ہو کہ جسے دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. تیسری نشانی یہ ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے، جو کہہ دے وہ ہو جائے، جو کہہ دے وہ ہو جائے. یعنی ولی نہیں ہے، ولی کی ایک صفت یہ ہے کہ ولی وہ ہو کہ جو صرف نام کا صدیق نہ ہو بلکہ کام کا صدیق ہو. صدیق کا مطلب ہوتا ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے، تو صدیق بھی ولی ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک صدیق بھی دیا اور ایک صدیقہ بھی دی. کوئی سمجھ رہا کوئی نہیں سمجھ رہا؟ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک صدیق بھی دیا اور ایک صدیقہ بھی دی. اب صدیقہ کا تعارف یہ ہے کہ پیغمبر نے کہہ دیا کہ علی جیسا صدیق نہ ہوتا تو زہرا جیسے صدیقہ کا کوئی کفر نہیں تھا. علی جیسا صدیق نہ ہوتا تو زہرا جیسے صدیقہ کا کوئی کفر نہ ہوتا، زہرا جیسے صدیقہ کا کوئی کفر نہ ہوتا. اس لیے زہرا مریم سے افضل بن گئی کہ مریم کو کوئی کفر نہ ملا، زہرا کو علی ملا. مریم کو کوئی ہمسر نہ ملا، زہرا کو ہمسر ملا. زہرا جیسا علی ملا، زہرا جیسا علی ملا. اللہ نے مریم کو غیر کفر میں بیانے سے بہتر سمجھا کہ بغیر نکاح کے رکھا جائے، تاکہ برابر میں بیاہ ہوگا، برابر کوئی برابر کا ہوگا تب عقد مریم ہوگا، اور اگر مریم کا کوئی برابر نہ ملا تو مریم کو بغیر نکاح کے رکھوں گا. لیکن بات یہ ہے کہ عیسیٰ کو تو آنا تھا بھائی، عیسیٰ کو ہر حال میں آنا تھا، عیسیٰ کو ہر حال میں آنا تھا. تو اللہ عیسیٰ کو لایا اور بغیر باپ کے لایا، بغیر باپ کے لایا. کاش کہ میں جملہ آپ تک پہنچا سکوں. عیسیٰ کو ہر حال میں آنا تھا لیکن مریم کا کوئی کفر نہیں تھا. اللہ نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ کوئی کفر بھیجا جائے، اس لیے کہ کفر اللہ نے زہرا کے لیے مخصوص رکھا ہوا تھا. پتہ نہیں کوئی سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا؟ کفر جو تھا وہ اللہ نے زہرا کے لیے مخصوص رکھا ہوا تھا اور اسے اترنا تھا صرف زہرا کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. تو اللہ نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ مریم کا کوئی کفر ہے یا نہیں ہے. اللہ نے چونکہ چاہا کہ عیسیٰ کا وجود آئے، عیسیٰ ظاہر ہو، تو اللہ نے یہ بات بہتر سمجھی کہ بغیر نکاح کے، بغیر باپ کے، بغیر باپ کے عیسیٰ کو اس دنیا میں لے آیا. عیسیٰ کا باپ نہیں ہے اور مریم کا اللہ نے عقد کروایا ہی نہیں.
بغیر باپ کے عیسیٰ اس دنیا میں آ گئے. عیسیٰ کو آنا تھا, عیسیٰ کو آنا تھا. اب صرف ایک جملے سے سمجھیے گا خدا کے لیے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. جیسے عیسیٰ کو اس دنیا میں آنا ضروری تھا, ویسے ہی حسن و حسین کا بھی اس دنیا میں آنا ضروری تھا. اگر علی نہ ہوتے, اگر علی نہ آتے تو حسن و حسین ویسے ہی آتے جیسے عیسیٰ آئے تھے. سلامت رہنا. جس نے جملہ محفوظ کیا ہے میں بہت شکر گزار ہوں. یہ بہت دقیق جملہ تھا جیسے آپ نے سنا. حسن و حسین کو بھی آنا تھا. اگر علی نہ آتے اور زہرا کا کفر نہ ہوتا تو حسن و حسین بھی عیسیٰ کی طرح دنیا میں آتے. لیکن زہرا کو یہ شرف ملا کہ علی جیسا کفر, علی جیسا ہمسر, علی جیسا ہمسر. اس لیے اللہ نے بتایا, اس لیے اللہ نے بتایا کہ صدیق کے لیے صدیقہ ضروری ہے اور صدیقہ کے لیے صدیق ضروری ہے. زہرا ہے صدیقہ کبریٰ, زہرا ہے صدیقہ کبریٰ. جملہ آپ وصول کریں گے اگر اجازت ہو. آپ وعدہ کرتے ہیں جملہ وصول کریں گے. جملہ میرا نہیں ہے, جملہ ہے ترمذی شریف اور ابن ماجہ کا. سنن ابن ماجہ سیاہ ستہ کی اہم ترین کتاب, اس سے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اجازت ہے. زہرا کا لقب ہے صدیقہ کبریٰ. کبریٰ یعنی بڑی صدیقہ. زہرا کا لقب ہے صدیقہ کبریٰ. تو اس کے بعد علی نے سنن ابن ماجہ نے لکھا, بظاہر شاید آپ کی نگاہ میں سادہ سا جملہ ہو لیکن میں نقطہ بنا کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. زہرا ہے صدیقہ کبریٰ اور سنن ابن ماجہ نے علی کا ایک جملہ لکھا. علی نے کہا انا صدیق الاکبر. سلامت رہنا, میں ہوں صدیق اکبر. بھائی اگر زہرا صدیقہ کبریٰ ہیں تو علی کا صدیق اکبر ہونا لازمی ہے. سلامت رہنا, علی کا صدیق اکبر ہونا لازمی ہے. علی نے کہہ دیا اور صاحب سنن ابن ماجہ نے لکھا کہ علی نے کہا انا صدیق الاکبر, میں ہوں صدیق اکبر, میں ہوں اکبر صدیق, میں ہوں سب سے بڑا صدیق. علی کہہ رہا, علی کہہ رہا اس کو صدیق اکبر ہونا چاہیے کہ جو پیغمبر کے کاندھے پر کبھی فتح مکہ میں بلند ہے, کبھی غدیر کے مقام پر بلند ہے, اسی کو صدیق اکبر ہونا چاہیے. ہمارا نبی بھی تو صدیق ہے, ہمارا نبی بھی صدیق ہے. جب ابراہیم صدیق ہے, ابراہیم بھی صدیق ہے. آپ خاموش ہو گئے, بات آگے بڑھ رہی ہے, مجھے ابھی اگلی مجلس میں بھی جانا ہے. ابراہیم بھی صدیق ہے. فاذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. اللہ نے کہا کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کرو, وہ ہمارا صدیق نبی تھا. تو جب ابراہیم صدیق نبی ہے تو ابراہیم تو نبی کا پسینہ ہے. بڑی آسانی سے سمجھیے آپ نے, ابراہیم تو نبی کا پسینہ ہے. جب نبی کا پسینہ صدیق ہو سکتا ہے تو کیا نبی کا خون صدیق اکبر نہیں ہو سکتا؟ جہاں نبی کا خون جا رہا ہے وہ صدیق اکبر ہے. تو علی نے کہہ دیا کہ میں ہوں صدیق اکبر, اور ہمارا نبی بھی صدیق. جب ہمارا نبی صدیق تو کف نبی صدیقہ, کف نبی صدیقہ. صدیقہ کی ماں بھی صدیقہ ہونی چاہیے. نہیں غور فرمایا. کیونکہ میں بڑا ایک باریک نقطہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. ایک آیت پڑھوں گا صرف اور آہستہ سے ایک بات کہوں گا, بہت آہستہ سے, بہت آہستہ سے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پڑھ دوں آیت آپ کی اجازت. مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ. مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ. اللہ نے کہا مسیح ابن مریم کون ہے, عیسیٰ کون ہے سوائے اس کے کہ عیسیٰ رسول ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول, کون ہے ابن مریم سوائے اس کے رسول. عیسیٰ کو ہم نے رسول بنایا, جیسے ہم نے پچھلے رسول بھیجے ویسے ہی عیسیٰ بھی رسول تھا. اب اللہ نے کہا امہ صدیقہ, اور اس کی ماں صدیقہ تھی.
المسیح ابن مریم، اب جس نے سمجھا اس کو میرا سلام ہے، جس نے نہیں سمجھا اس کے آگے میں نے کہا آہستہ سے ایک جملہ کرتا ہوں کہ عیسیٰ کون ہے؟ عیسیٰ رسول ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ رسول ہے، جیسے ہم نے پچھلے رسول بھیجے ویسے ہی عیسیٰ کو بھی رسول بنا کر بھیجا۔ اور ہاں یہ بات ہے امہ صدیقہ، اس کی ماں جو ہے عیسیٰ کی والدہ صدیقہ تھی، عیسیٰ کی والدہ صدیقہ تھی، عیسیٰ کی والدہ صدیقہ تھی۔ تو صدیقہ کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ماں ہو۔ صدیقہ کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ماں ہو، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کا بیٹا معصوم ہو۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کا بیٹا معصوم ہو، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ جب جناب زکریا بیت المقدس میں آئے، تالا لگا کے گئے تھے باہر سے اور تالا کھول کے آتے تھے، کوئی باہر جا سکتا تھا نہ کوئی اندر آ سکتا تھا، جناب زکریا ہی تالا کھول کے اندر آتے تھے۔ آئے تو دیکھا مریم کے پاس بہترین کھانے رکھے ہوئے ہیں، تو کہا یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ کہاں سے آیا؟ کہا اللہ کی طرف سے آیا۔ تو صدیقہ بھی وہ ہو کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے کھانے نعمت آ جائے، کھانے آ جائیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ صدیقہ کا ماں ہونا ضروری ہے، اور اس کا بیٹا معصوم ہونا ضروری ہے، اس کے پاس عرش سے کھانے آ جائیں۔ ارے ہم نے تو ایسی صدیقہ دیکھی ہے کہ وہ صدیقہ جو اپنی جگہ اس صدیقہ کی کنیز حصہ عرش سے کھانے منگا لیتی ہے۔ اس صدیقہ کی کنیز حصہ عرش سے کھانے منگا لیتی ہے، عرش سے کھانے نعمت منگا لیتی ہے۔ تو اب چوتھی نشانی صدیق اور صدیقہ۔ چوتھی نشانی کیا ہے؟ چوتھی نشانی یہ ہے کہ صدیق کا مطلب ہے جو کہے وہ ہو جائے، جو کہے وہ ہو جائے۔ پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے، مشہد کر رہا ہوں، پیغمبر اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ دینار کی ضرورت ہے۔ کہا کتنے دینار چاہیے؟ کہا مجھے 400 دینار چاہیے، مجھے ضرورت ہے۔ میں نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھے رہو، دیکھتے ہیں کوئی لا کے دیتا ہے۔ ایسے میں ایک صاحب آئے، انہوں نے پیغمبر کو ایک پوٹلی دی، ایک زنبیل دی، اور کہا یا رسول اللہ اس میں 100 درہم ہے، اس میں 100 درہم ہے۔ پیغمبر نے رکھ لیا۔ اب وہ شخص چلا گیا پیغمبر کو 100 درہم دے کر، تو پیغمبر نے وہی پوٹلی اٹھائی اور اس مانگنے والے آدمی کو یہ کہہ کہ اس میں 400 دینار ہے۔ سمجھ گئے بھائی کو میرا سلام ہے۔ بات یہ ہے کہ اس شخص نے پلٹ کر پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ اس میں تو 100 درہم تھے، آپ کہہ رہے 400 دینار ہے۔ پیغمبر نے کہا اب جو میں نے کہہ دیا ہے وہی نکلے گا، اب جو ہم نے کہہ دیا ہے وہی برآمد ہوگا۔ اس نے پوٹلی کھولی، اس میں 400 دینار نکلے۔ تو صدیق کا مطلب یہ ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے، تو صدیقہ کا مطلب بھی یہ ہے کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ پہلی نشانی یہ کہ وہ ماں ہو، دوسری نشانی یہ کہ اس کا بیٹا معصوم ہو، تیسری نشانی یہ کہ آسمان سے کھانے نعمت آ جائے، چوتھی نشانی یہ کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ ہم نے تو ایک ہی بیوی کو دیکھا کہ بچوں نے کہا ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، سلامت رہنا، سلام آپ پر۔ بچوں نے کہا ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، زہرا نے کہا درزی لے کر آ رہا ہے، درزی لے کر آ رہا ہے۔ تو اب جو کہہ دے وہ ہو جائے، جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان ہستیوں کا تذکرہ کیا جائے، اور آج بھی انہیں ہستیوں کا تذکرہ کرنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج 7 محرم کو ہائے چند ہی لوگوں نے کہا، آج تو بہت بلند آواز سے ہائے کرنے کا دن تھا۔ 7 محرم کو حسین کے بچوں پر پانی بند کر دیا، بچے پیاسے ہیں، صبح سے پیاسے ہیں، آج شام ہو گئی 7 محرم کی، اب دریا کی طرف جانے دیا نہیں جا رہا۔ دریا پر 10,000 کے لشکر کا پہرا بیٹھ چکا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے مسلمانوں کہ جا کے پڑھنا مقتل میں کہ جانور تک کو اجازت تھی دریا سے پانی پینے، جانوروں تک کو اجازت تھی دریا سے پانی پینے کی، اور اگر کسی کو اجازت نہیں تھی تو وہ فاطمہ کا لال اور فاطمہ کی آل اولاد تھی کہ اسے پانی پینے کی اجازت نہیں تھی۔ کیا بھول گئے تھے مسلمان کہ یہ دریا فاطمہ زہرا کے مہر میں ہے، یہ دریا زہرا کے مہر میں تھا، یہ پانی زہرا کے مہر میں تھا۔
जिनकी मिल्कियत है पानी, उन्हीं से पानी को रोक दिया गया। क्या देख नहीं रहे थे कि नन्हे नन्हे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। 4 बरस की सकीना है, 5 बरस के मोहम्मद बाकर है, 3.5 बरस की एक और बच्ची है, और उसके अलावा एक 6 महीने का बच्चा और भी है। उसके अलावा 64 बीवियां साथ थी जिनकी गोदियों में नन्हे नन्हे बच्चे थे। सारे बच्चे मिलकर जब कहते थे ना अल अताश अल अताश, तो हुर का कलेजा यही सुनकर तो फटा था, और यही सुनकर तो आ गया था फौज हुसैनी में कि उससे बच्चों की ये आस और ये आवाज बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जब बाहर से हुर का ये आलम है तो घर के लोगों का क्या आलम होगा। सोचो अब्बास का क्या आलम होगा जब बच्चे कह रहे होंगे चचा पानी चाहिए, चचा खाना चाहिए, क्या आलम हो रहा होगा। ऐसे ही लोग जाते थे नुसरत करने के लिए और लाशें वापस आ जाते थे। हर माँ ने ये चाहा करबला में कि मेरी कुर्बानी कबूल हो जाए, मैं अपने बच्चे को फातिमा के बच्चे पर से कुर्बान कर दूं। यानी ज़ैनब का भी यही मकसद था कि भैया मेरे औदो मोहम्मद मारे जाए, मैं चाहती हूँ तुम बच जाओ, तुम बच जाओ। तो जब ज़ैनब का भी यही मकसद है तो उम्मे फरवा का भी यही मकसद है, बीबी उम्मे फरवा बेवा हसन का भी यही मकसद है। तो बस यही कहा कासिम क्या चाहते हो? अम्मा मैं चाहता हूँ कि अपने बाबा की शजाअत रन में जाकर दिखाऊं। कासिम तो इसमें देर क्या है? अम्मा चचा इजाजत नहीं देते हैं, मेरे वक्त का इमाम बार बार मुझे सीने से लगा लेता है और मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। अच्छा कासिम बड़ी मुसीबत आ गई, बड़ी मुश्किल आ गई। जैसे ही लफ्ज़ मुश्किल माँ की जबान पर आया, एक बार उम्मे फरवा के चेहरे पे सुर्खी दौड़ी। कासिम मुश्किल का हल मिल गया, बेटे अब तो इजाजत मिल के रहेगी। कहा क्या हुआ? कहा तुम्हें याद होगा बेटे जब तुम्हारा बाबा इस दुनिया से जा रहा था तो जाते जाते एक कागज पर वसीयत लिखी थी, उस कागज को ताबीज बनाकर तुम्हारे बाजू में बांधा था, और मेरे शौहर ने इमाम वक्त ने यही कहा था उम्मे फरवा जब जिंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए तो उस मुसीबत का हल इसी ताबीज में होगा। कासिम बस लाओ। कासिम के बाजुओं से ताबीज को खोला, ताबीज को पढ़ा तो उम्मे फरवा ने कहा कासिम चलो इजाजत मिल गई, कासिम चलो इजाजत मिल गई। कासिम का हाथ पकड़ के हुसैन के खैमे में आई। हुसैन ने भाभी को देखा, खड़े हो गए, भाभी के एहतराम में खड़े हो गए। जी भाभी कैसे आना हुआ? इसलिए आई हूँ, क्या इस तहरीर को पहचानते हैं? हुसैन ने तहरीर को लिया, हुसैन की आंखों से आंसू बहने लगे। कहा ये मेरे आका हसन के हाथ की तहरीर है। हुसैन ने तहरीर पढ़ी, लिखा हुआ था ये तहरीर है अपने वक्त के इमाम हसन इब्ने अली की, अपने वक्त के इमाम हुसैन इब्ने अली के नाम। हुसैन जब करबला में कुर्बानियों का वक्त आए तो कासिम को मेरी तरफ से जाने देना। कासिम को क्या गिरिया कर रहे हो? आपकी आवाजें बुलंद हो जाए। कासिम को रोकना नहीं। हुसैन ने कासिम को सीने से लगाया और कहा कासिम बड़ी सिफारिश ले आए, बड़ी सिफारिश ले आए। बेटे अब मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। कासिम अब मेरे भाई हसन की सिफारिश आ गई, आओ। कासिम को लेकर खैमे में आए। मेरी माँ बहने भी सुने कि जब बच्चा परवान चढ़ रहा होता है ना, जब बच्चे का सिनोसार बढ़ रहा होता है तो माँ के दिल में एक ही अरमान होता है, मेरा बेटा दूल्हा बन के लगेगा कैसे, मेरे बेटे के सर पर सेहरा कैसे सजेगा। तो उम्मे फरवा भी यही अरमान लिए हुए थे और हुसैन को मालूम था कि उम्मे फरवा का ये अरमान है। खैमे में आए, बीवियां जमा हो गई। हुसैन ने कासिम को तैयार किया, कासिम के सर पर अमामा बांधा। अमामा बांधने के बाद 2 शिमले दाएं और बाएं छोड़ दिए, 2 शिमले लटकते हुए छोड़ दिए। ज़ैनब ने पूछा ये शिमले क्यों छोड़े? कहा ये शिमले नहीं है, ये कासिम के सर पर सेहरा सजाया है। ये क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं हुजूर? आपकी आवाजें गिरिया बुलंद हो जाए। मैं खामोशी नहीं देखना चाहता, इसलिए कि उम्मे फरवा के अरमानों का जनाजा उठने वाला है। उम्मे फरवा के अरमानों का जनाजा उठने वाला है। वो मेहदी बरामद होने वाली है कि जिसका अरमान उम्मे फरवा को था। वो सेहरा बरामद होने वाला है कि जिसका अरमान उम्मे फरवा को था। तो आपकी आवाज गिरिया रुकने ना पाए।
कासिम के सर पर सेहरा सजा दिया। आगे बढ़े, जुमला सुने मेरी माँ बहने, आगे बढ़े, एक बार हाथों को उठाया, कासिम के गरीबान तक लाए, गरीबान को चाक कर दिया। सैनब ने कहा गरीबान को चाक क्यों किया? कहा इसलिए ताकि जब कासिम मैदान में जाए तो लोग समझ जाए कि यतीम बच्चा आया है। माता करो माता, खुदा मुझे इतनी हिम्मत दे दे कि मैं चंद जुमले मसाइल पे पढ़ सकूं। कहा ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि अब जो आया है वो यतीम आया है। शायद किसी को कासिम पर रहम आ जाए। हुसैन को कासिम का बड़ा ख्याल था। हुसैन ने कासिम को सवार कराया। अब्बास ने सलाम का जवाब दिया। अब्बास जंग में कासिम का उस्ताद है। कासिम ने अब्बास से फनून जंग सीखे हैं। अपने चचा को सलाम किया, दोनों चचाओं को सलाम किया, माँ को आखिरी सलाम किया, माँ से रुखसत मिली। कासिम मैदान में आ गया। 14 बरस का कासिम मैदान में आया तो खुद फौजे यजीद का सिपाही अमीर मुख्तार को बता रहा था कि अब जो हसन का बेटा आया इतना हसीन था, लग रहा था कि खैमे से किसी चांद ने तुलू किया। थक गए हो क्या? थकना नहीं मेरे अजीजों, आज 7 मुहर्रम है, बस कुल 2 दिन तो रह गए। मेहमान आया हुआ है, उस मेहमान को आंसुओं की छाव में रुखसत करना है। 10 मुहर्रम को खाक उड़ाने का दिन है। मेरे अजीजों 2 जुमले सुन लेना। कासिम चले, कासिम ने जंग की और अपने बाबा हसन की याद दिला दी। अर्ज़क़ शामी के 4 बेटों को मारा, अर्ज़क़ शामी को मारा। अब तक जंग करता फरवा का लाल एक बार कासिम के जूते का तस्मा रकाब में फंसा। कासिम के नालैन का तस्मा रकाब में फंसा। छोटा सा बच्चा था ना, एक बार झुका ताकि रकाब से जूते का तस्मा छुड़ाए, बस झुकना कयामत हो गया। एक सदी आगे बढ़ा, उसने गुर्ज घुमाया, घूमता हुआ गुर्ज कासिम के सर पर लगा। सर दोबारा हो गया, ताजा लहू कासिम के सर से बह रहा था। कासिम लड़खड़ाए, फौज ने देखा बच्चा लड़खड़ा रहा है। एक शख्स आगे बढ़ा, उसने कासिम के पहलू में नेजा मारा। कासिम जमीन पर आया। जमीन पर आकर कासिम ने ये नहीं कहा चचा बचाओ, कासिम ने ये नहीं कहा या इमाम, कासिम ने गिरते ही कहा अम्मा, अम्मा मैं गिर गया, अम्मा मुझे बचाओ। हुसैन ने अब्बास को देखा, अब्बास ने हुसैन को देखा। 2 भाई चले, 2 भाई चले कासिम को फौजों से बचाने के लिए। हुसैन ने इधर से हमला किया, अब्बास ने इधर से हमला किया। इधर की फौज इधर, अब भी कुछ पढ़ने को रह गया। इधर की फौज इधर, इधर की फौज इधर। मेरे इमाम ज़माना ने कहा सलाम हो उस शहीद पर जिसकी दाएं पसलियां बाएं, बाएं पसलियां दाएं, और कासिम की हड्डियों के टूटने की आवाज आ रही थी। आखिरी जुमला तकरीर का, हुसैन कासिम की लाश पर पहुंचे। कासिम टुकड़ों में तकसीम हो चुका था। हुसैन ने लाश के टुकड़े उठाए, अपनी आबा में जमा किया। एक बार हुसैन ने महसूस किया कि अम्मा भी साथ है। क्या अम्मा देखो मेरे लाल का क्या हासिल हो गया, कासिम पामाल हो गया टुकड़ों में। कुबरा दा बाबा चादर बिछा के चुल चुल के पावे कासिम दी मेहंदी रेता चुड़ल गई, मिट्टियां चुरल गई, महानूर वावे कासिम दी मेहंदी। और मकतल जो सैयद मैंने पाया कल्ला नाना ज़हरा दा जाया। और मकतल जो सैयद मैंने पाया कल्ला नाना ज़हरा दा
उठावे कासम दी मेहंदी कदम कदम बार बढ़ाते जाए नाम मौला कदम कदम नाम मौला बाहर बढ़ाते जाए